اب یہ بتا دیں سوابی کا جلسہ آپ کا فیصلہ کن ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، لیکن پھر گنڈا پور صاحب کہیں کہ کہیں نکل جاتے ہیں جلسہ گاہ چھوڑ کر۔ تختیہ تختہ ہے۔ اب بالکل آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جب نکل رہے ہیں بالکل اس وقت تک اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ جعلی حکومتیں، جعلی نظام ختم نہیں ہوگا، اور یہ جو میں بربریت کی بات کر رہا تھا یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری پارٹی نے، ہمارے لیڈر نے فائنل کال دے دی ہے جس کا انتظار پارٹی ورکرز کر رہے تھے اور پارٹی لیڈرشپ کر رہی تھی۔ ہم ابھی تک حکمت عملی کتابیں چل رہے تھے، لیکن اب ہمارے خان صاحب کی جب ملاقات سینئر لیڈرشپ سے ہو گئی، علی امین صاحب سے ہو گئی، تو اب میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی لیڈر ایک ہے جس کا نام عمران خان ہے، باقی علی امین گنڈا پور ہوں، شوکت بسرا ہو، ہم سب ورکر ہیں۔ صاحب بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہو رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر اس احتجاج کا فائدہ؟ ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رہتا ہے، بہت ایشوز، اور آپ کو پتا ہے کے بی کے اندر تو ویسے بھی جو دہشت گردی کی فضا ہے وہاں پر وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے کوئی حکومت لینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا اوور مائی ڈیڈ باڈی، انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف رول آف لا کے لیے اور ریٹ آف آئین کے لیے پاکستان میں چاہتا ہوں کہ حکومتیں بدلیں اور حکومتیں آئیں، اور اس کا طریقہ کار عوام کے ذریعے ہے۔ اگر ہم نے حکومت لینی ہوتی تو 1 سال 3 مہینے خان صاحب کو جیل کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بشرا بی بی، جن کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی بیوی ہیں، عدت میں نکاح جیسے جھوٹے مقدمے فیس کیے، سارا خاندان جیل میں رہا، پوری پارٹی کے لوگ آج تک جیل میں ہیں۔ اگر ہم نے حکومت لینی ہوتی تو ہم کب کے لے چکے ہوتے۔ ایون ہمیں 8 فروری کو 2/3 میجورٹی ملی، ہماری سیٹیں لے لی، پیپلز پارٹی چل کے گئی کہ آئے آج بھی اب سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر، آئیں وزارت عظمیٰ لے۔ خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس لیے یہ صفحہ پہاڑ دیں، یہ بات ختم کر دیں کہ ہم لوگ کو ڈیل کر کے حکومت میں آئیں گے۔ انشاءاللہ 2025 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور پاکستان کے جب وزیر اعظم بنیں گے یہ جو جعلی حکومت نے آئین پہ حملہ کیا ہے، آزاد عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، جو 26ویں ترمیم پاس کی ہے، سب کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا۔ اور یہی واحد ترقی کا راستہ ہے پاکستان میں کہ عوام کی حکومت آنی چاہیے، اور عوام کی حکومت آ کر فیصلے کرے کہ پاکستان آگے کیسے سر دو دن رہ گئے ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں، ٹرمپ آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو چھڑائیں گے جیسے کہ کھوسا صاحب نے بھی کہا اور بھی آپ کے دیگر جماعتوں کے لوگ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جب پہلے ہفتے جیل میں گئے تھے اٹک میں، وہاں کہا گیا تھا کہ آپ جس طرح زرداری ٹولہ اور شریف ٹولہ ڈیل کرتا ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب آخری بات انہوں نے کہا پھر ایسے کریں بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کوئی بات نہ کریں، بات چیت نہ کریں میڈیا سے، تحریک نہ چلائیں، ہم آپ کو 2 سال بعد وزیر اعظم بنا دیں گے۔ اگر ہم نے کسی کے کہنے پہ وزیر اعظم بننا ہے، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہمیں خان صاحب کو اتنی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی سختیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کچھ ڈیتھ سیل میں وہ 1 سال 3 مہینے سے پڑے ہیں 8x10 کے کمرے میں، وہاں پر جہاں بجلی نہیں ہوتی، جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سیل کے کیا حالات ہیں، تو یہ سختیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیں سر دیکھ لیتے ہیں سر ڈیل کی خبریں، ضرور بات ہے کہ بالکل سر دیکھ پاکستان کے لیتے ہیں۔ اندر حکومتیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارا رجیم چینج ہوا، سائفر آیا، کہا گیا کہ جناب اگر عمران خان رہیں گے تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے، یہ وہی امریکہ ہے جو پی ڈی ایم 2 بالکل انہوں نے رجیم چینج کیا ان کے کہنے پہ، اور یہ بات اب مولانا فضل الرحمان صاحب خود مانتے ہیں۔ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ حکم نامہ آ گیا ہے۔ چلے سر دیکھتے ہیں، ہے تو یہ وہی امریکہ جس پہ غداری کا اور سازش کا الزام آپ لوگ لگاتے رہے، اور اب یہی ٹرمپ ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔